حیدرآباد کی ایک خاتون تھی جو بطور عبرت پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ. بزرگ خاتون تھی, بوڑھی تھی, مگر مولا سے بڑی محبت تھی ان کو, بڑا عشق تھا ان کو, انتہائی مفلوق الحال تھی. کسی گھر میں انہوں نے کام کاج کے لیے اپنے کو آمادہ کیا اور ان کی ایک تنخواہ مقرر ہو گئی, ایک تنخواہ ان کی مقرر ہو گئی. جب تنخواہ کا وقت آیا تو گھر والوں نے وہ تنخواہ ان کے سامنے پیش کی. ایک جملہ انہوں نے کہا, ان کا اس میں سے 2 روپے مجھے دے دو, باقی پیسے اپنے پاس رکھ لو. تو ان کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم کربلا جانا چاہتے ہیں, تو یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے تو زیادہ اچھا ہے. آپ اکٹھا کرتی رہیے, جب ہو جائیں گے اتنے تو ہمیں بتا دیجیے گا, ہم کربلا چلے جائیں گے. چند مہینے گزرے, اتفاق یہ ہوا کہ گھر کے لوگ کربلا جانے لگے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بیوی میں کربلا جا رہا ہوں, میرے گھر کے لوگ بھی جا رہے ہیں, لہذا اب یہ گھر آپ کے سپرد ہے. تو انہوں نے کہا کیا ابھی اتنے پیسے ہمارے نہیں ہوئے کہ ہم بھی چلیں؟ تو اب وہ دل نہیں توڑنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی چلیے گا, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں, ہمیں ذرا ویزے کا کام کرنا ہے اور دوسرے معاملات ہیں, ہم پلٹ کے آئیں گے پھر آپ کو لے چلیں گے. یہ لوگ رخصت ہو کے گئے اور جب وہاں پہ پہنچے تو کئی دن گزر گئے. ظاہر ہے کہ وہ پلٹ کے نہیں آئے, تو یہ سمجھ گئی کہ یہ ہم سے بہانہ کر رہے تھے, یہ چلے گئے کربلا. تو یہ باہر نکلی, آنگن میں آئیں, وہیں سے کربلا کا رخ کر کے انہوں نے کہا مولا کیا غریبوں کے لیے کربلا نہیں ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آ جاتی مولا, پیسے نہیں ہے تو اب تڑپ کے مر جاؤں گی, کیا کروں؟ یہ کہہ کے پلٹ رہی تھی کہ کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا, ایک نقاب پوش سوار گھر کے آنگن میں موجود ہے. اس نے کہا اے مومنہ, جس بارگاہ میں تو جانے کی تمنا رکھتی ہے وہاں نیت دیکھی جاتی ہے, پیسہ نہیں دیکھا جاتا. تو نے ابھی فریاد کی تھی, انہوں نے بھیجا ہے مجھے کہ جاؤ اور میری چاہنے والی کو کربلا لے آؤ. ایسا کر میرا دامن پکڑ لے, آنکھیں بند کر چل کربلا. آگے وہی, اس نے دامن پکڑ لیا, آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی, اب جو دیکھا حرم سرکار سید الشہداء ہے. دروازے کے اوپر کھڑی ہے. اس نے کہا ہم کہاں آ گئے؟ کہ تو وہیں آ گئی جہاں رسول آتے ہیں, جہاں فرشتے آتے ہیں, جہاں انبیاء آتے ہیں. یہ زہرا کے لاڈیلے کی قبر ہے, یہ فاطمہ کے جائے کی قبر ہے, یہ نبی کے نواسے کی تربت ہے, اسی کو کربلا کہتے ہیں. یہیں حسین آرام فرما ہے. تڑپ گئی, بے قرار ہو گئی, دوڑی, ذریح اقدس سے لپٹ گئی. مولا ایسی لاج رکھتے ہو غریبوں کی, میرے آقا اتنی جلدی آوازوں کو سنتے ہو, میں کیسے شکریہ ادا کروں, کیسے احسان چکاؤں. تو پرسالو میرے آقا, اپنے اکبر کا پرسالو, اپنے عباس کا پرسالو, اپنے انصار کا پرسالو. روتی رہی, بلکتی رہی, بے قرار رہی. کافی دیر کے بعد حضرت سے اجازت لے کے ذریح اقدس سے نکلی, آ گئی صحن مقدس میں. جب صحن میں پہنچی تو دیکھا ایک بزرگوار نورانی چہرے کے بیٹھے ہوئے, ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے. اس رجسٹر میں وہ کچھ لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. یہ بزرگ خاتون ان کے قریب گئیں اور پوچھا کیا لکھ رہے ہو بھیا؟ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا, کاصل میں پوری دنیا میں جو بھی کہیں بھی حسین کے نام پر کچھ بھی پیسے خرچ کرتا ہے یہاں وہ لکھا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہماری ڈیوٹی حسین ابن علی کی طرف سے ہے, ہم اس کو اس میں لکھتے ہیں کہ کس نے کہاں سچے دل سے حسین کے نام پر کیا خرچ کیا, کیا قربانی دی. اس نے تڑپ کے کہا تو اس میں تو جو زیادہ پیسے دیتے ہوں گے ان کے نام لکھے ہوں گے, ہمارا نام تو ہوگا نہیں.
انہوں نے دیکھا اور کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا حیدرآباد ہندوستان۔ انہوں نے فوراً ہی حیدرآباد کا حصہ کھولا، چیپٹر کھولا، دیکھا اور اس کی طرف دیکھا، کہا تیرا یہ نام تو نہیں ہے، تیرا یہ نام تو نہیں ہے؟ کہاں یہی نام ہے۔ کہا ہر مہینے 2 روپے تو حسین کے نام پر غلے میں ڈالتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں کیا کروں، میرے پاس اتنے ہی پیسے ہو پاتے ہیں، میں اپنی تنخواہ سے 2 روپے لیتی ہوں، امام باڑے کے غلے میں جا کے ڈال دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہر مہینے 2 روپے تیرے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں حسین ابن علی کے رجسٹر میں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سچے دل سے 1 پیسہ بھی حضرت کے لیے خرچ کریں اور حضرت کی سرکار میں اس کی حاضری موجود ہو، اس سے بڑی بات ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس جشن کے تصدق میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں حوصلہ بھی دے اور ہمیں موقع بھی دے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں اور بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے رہیں۔